اگر میں اتنا حصہ کاٹ لوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو پھر کتنا خطرناک معاملہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو. اصحاب بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یعنی درگزر کر دیا. ورنہ واقعی نبی کے ساتھ غداری تو کفر ہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ چلیں جذبات سے مغلوب ہو کے جو کچھ بھی کیا، ایک اسپیشل پروٹیکشن ان کو مل گئی اصحاب بدر ہونے کی وجہ سے، ابن ابی بلتا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو جناب اب اسی طرح کا کام اگر میرے ساتھ کوئی کرے گا تو میں تو پھر قرآن و حدیث سے ہی حوالے دوں گا نا، ان کو کہانیاں تو نہیں سناؤں گا. یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی، 4 جولائی کو 4 جولائی کو اپلوڈ ہوئی. یوٹیوب پہ وہ ڈیٹ ہم پورا جے پی جی لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کب کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اس ویڈیو میں آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے. آپ 3 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے 4-5 منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو قیامت الدین آپ کی شفاعت کون کروائے گا، پیری مرید تو بہت ضروری ہے، تو دنیا میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو واجب کے درجے پہ لے گئے. تو میں اس پہ کاؤنٹر کر رہا تھا بھئی آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص جو ہے، بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو کہتے ہیں دیکھیں وہ تو جاہل مر رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا جی وہ صحابہ کرام بھی تو بیعت لیتے تھے، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. وہ بیعت خلافت ہے، وہ تو واجب ہے، وہ تو قرآن میں اس کی واجبیت آئی ہوئی ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور تمہارے اندر جو حکمران ہے اس کی بھی اطاعت، لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹیو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے. اس میں جوڈیشری جو ہے نا وہ کتاب و سنت ہے آج کی ڈیٹ میں. تو وہ اطاعت تھی حکمران وقت کی، خلیفۃ المسلمین کی، وہ اطاعت ہے جس کا حکم ہے، اس بیعت کو واجب اسلام میں قرار دیا گیا ہے. تو میں نے کہا آپ اس بیعت کو لے کے پیروں فقیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی. پھر بہت خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں. یہ میں ان کو اینٹی وینم کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب الامارہ چیپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں، اس میں سے سب سے کریٹیکل حدیث جو ہے وہ 4799 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں، تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں، مسلم شریف میں کتاب الامارہ چیپٹر کھول کے نا اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہ والی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من و عن، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پہ متفق ہونا پڑے گا اور باقیوں کو کیا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اس میں میں نے کہا اب اگر پاکستان میں دیکھیں تو 2 بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں، میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا، ہمیشہ کہتا ہوں طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب. اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا. لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے، تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو ابھار رہا، میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ورنہ آپ جس کو قتل کروانا جاتے ہیں، جس کو آپ فسادی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت مارو اسے؟ یہی کرتے ہیں نا. تو شہید لفظ ہی وہ اس کلپ کے اندر بھی 10 سیکنڈ میں شہید کا لفظ ہے. اور یار یہ لوگ تو دوسروں کے مولویوں کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولتے. کوئی دنیا میں بریلوی پروڈیوس کریں جو حاق نواز جنگلی کو شہید کہا جائے، مر جائے گا نہیں کہے گا کیونکہ وہ دوسرے فرقے کا. کوئی دنیا کا بریلوی رناؤنڈ عالم ڈھونڈے جو اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے، اور کوئی دیوبندی عالم ڈھونڈے رناؤنڈ جو احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے.
یہ اپنوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دوسرے کہتے ہیں مرحوم، حالانکہ ان بیچاروں کو اگر عربی آتی ہو تو مرحوم کا بھی وہی مطلب بنتا ہے، لیکن یہ انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہوتا ہے، بڑے کنٹرول الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں.